السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک۔ آج پاکستان کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ایک یہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر افغانستان کے اندر اٹیک کیے اور اس میں بہت سارے دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر فائر وال جو کہ اربوں روپے کی لاگت سے یہاں پہ بنائی گئی تھی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو آج بند کر دیا گیا ہے۔ اور اربوں روپے کا نہ صرف فائر وال کا نقصان ہوا، بلکہ اس دوران ہمارے وہ ڈیجیٹل کے اوپر کام کرنے والے لوگ، ای کامرس ہو یا ڈیجیٹل ہو، ان کے جو اربوں روپے ہیں وہ بھی اس کی نظر ہو کے رہ گئے ہیں۔ اس پہ بھی آج ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ اسرائیل کے اندر امریکی سفیر انہوں نے ایک بڑا خوفناک قسم کا بیان دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل، ان کا نام ہے مائک حقابی، اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل خدا کی زمین ہے اور دریائے نیل سے لے کر نہر فرات تک اسرائیل اس کو قبضہ کرنا اس کا حق ہے۔ یہ وہ گریٹر اسرائیل کا دوبارہ امریکی سفیر نے عندیہ دیا ہے۔ اس کے کیا محرکات ہیں، ان تمام ٹاپکس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، جناب اسامہ غازی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہیں جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نوید علائی صاحب، سابق آئی جی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ عظمیٰ گل صاحبہ ہیں، وہ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور فاروق حمید صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، وہ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اسامہ صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ فائر وال لگائی گئی پاکستان کے اندر 2024 میں، مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کنٹرول کیا جائے، اور کبھی اپلیکیشنز بند کی جاتی تھیں، کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیا جاتا تھا، اور ہمارے ڈیجیٹل کے اوپر یا ای کامرس کا کام کرنے والے جتنے لوگ تھے وہ بار بار گورنمنٹ کے یہ بتا رہے تھے کہ اس سے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آج 2 سال بعد حکومت خود اس چیز پہ متفق ہو گئی ہے کہ فائر وال کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے اصل محرکات کیا ہیں آپ کی نظر میں اس کو بند کرنے کے؟ اعظم صاحب، اٹس این آنر آپ کے پروگرام میں شرکت کرنا۔ پاکستان کے ون آف دا فائنسٹ جرنلسٹ، ہمارے سینئر، آپ بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے جو پاکستان میں جس طرح سے چیزیں چلتی ہیں نا جی، ریگارڈلیس آف گورنمنٹس، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس میں بابو بھی شامل ہیں، جس طرح سے وہ پروجیکٹ تیار کرتے ہیں اور خوش کرنے کے لیے بتا دیتے ہیں بس جی یہ کر دے تو دیکھیں کمال ہو جائے گا، یہ آپ کو یہ حل چاہیے، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے فرمایا 40 ارب روپیہ تو آپ نے یہ جھونک دیا 2 سال میں، یہ ہو گیا۔ اس کا ایک اور اسپیکٹ ہے جو اربوں ڈالر کا میں نقصان ہوا۔ سالانہ کہا جاتا ہے تقریباً 300 ملین یعنی 30 کروڑ ڈالر کا ویسے نقصان ہے، لیکن ساکھ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ کئی ایسی ایپلیکیشنز ہیں، کئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہمارے فری لانسرز جا کر کام کرتے تھے۔ اب جہاں بھی دنیا میں انڈیکس باقاعدہ ہر سال جاری ہوتا ہے، جس طرح ہیومن رائٹس انڈیکس ہوتا ہے، کسی کا قانون کا انڈیکس ہوتا ہے، کسی کا اکانومی کا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ گریڈنگ کر رہی ہے، فلاں کمپنی کر رہی ہے، اسی طرح انٹرنیٹ کی، کیونکہ اس کو آپ بیسک ہیومن رائٹ سے جوڑ دیا گیا دنیا میں، اس کی فیسلٹی کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ہے۔ جتنی آپ قدریں لگائیں گے آپ کے ملک کی ساکھ اتنی زیادہ متاثر ہوگی۔ جب ایک دفعہ کوئی بندہ کام آپ کو نہیں دیتا تو آپ اس کو نہیں کر پاتے تو آئندہ وہ آپ کو کام نہیں دے گا۔ اور فری لانسر یہ چیز بار بار بتا رہے تھے جی، وہ چیختے رہے، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ مت کریں۔ اچھا کمال یہ ہے کہ جس طرح آئی پی پیز کا کام ہوا تھا نا جی، ہم آج تک بھگت رہے ہیں اربوں روپیہ، اس میں ایل این جی کے ہم نے ٹھیکے دیے۔ اس وقت صرف گیس سیکٹر میں 3200 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ بن چکا ہے۔ 3200 ابھی تو بجلی کے سرکولر ڈیٹ سے نکل پا رہے۔ ہمارے سرکاری ادارے آپ دیکھیے ہمارے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں، سرکاری اداروں کا جو کل قرض ہے۔ آئی پی پیز کا الگ سے ہے۔ یہ میں اس لیے ایگزامپلس دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی ہے کہ آپ لیں جی وہ ہو کمی ہے بس لگا دیں، وہ آئی پی پیز لگا دیں، سوچا ہی نہیں کل کو ہماری کیا ضرورت ہوگی کیا نہیں ہوگی، سولر آ سکتا ہے، آپ نے 10 سال کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک ورژن جس کو ہم سنتے ہیں جی بیٹا ورژن لگا دیتے ہیں، ایک چیز آپ نے چیک کرنی ہے، یہ ماشاءاللہ کیمرے ہیں، یہ لائٹس ہیں، سارا کچھ ہے، یہ بنانے سے پہلے ایک دفعہ چیک تو کیا ہوگا کہ کام صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ آڈیو بھی چیک کرتے ہیں، آڈیو چیک ہے، آپ کا پروڈیوسر دیکھتا ہے، یہاں کسی نے چیک ہی نہیں کیا، 40 ارب کی کتنے کی فائر وال لگا دو، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اس کے بعد کیا دیکھنا تھا، ہم نے تو نہیں بنائے ہوئے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، فلاں نہ ہمیں ان کا اس طرح سے علم ہے، ہم نے کسی اور کمپنی سے اٹھایا لگایا، وہ جی کمپیٹیبل ہی نہیں ہو سکا، بس ختم کہانی، اس سے ہم نے نقصان الگ اٹھا دیا۔ تو اس کے پیچھے اصل میں یہ تھا کہ ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو
کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں کیا کام ہے کیا نہیں کرنا. آپ کے پاس دیکھیے پہلے کتنے رولز ہیں, پیمرا کا ہے, پیکا کا ہے, فلاں ہے, آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم وہیں سے کنٹرول کر لیں, اس سے پہلے کہ کوئی بات کرے. یعنی صرف قانون کی نہیں, یعنی وہی ہم CCD ہر چیز کو بنانا چاہتے ہیں نا, تو شارٹ ٹرم ہم اس کا نکالتے ہیں, لانگ ٹرم نکالتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم یہ بھگتا ہے. اور یہ صرف 40 ارب نہیں, میں آخر میں یہ عرض کروں گا, یہ ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. اربوں ڈالر کا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نوید لائی صاحب, آپ جوائنٹ ڈائریکٹر رہے ہیں انٹیلیجنس ایک ادارے کے, اور آپ ان چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے آپ نے. یہ فائر وال لگانے کا کوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا اس وقت منصوبہ ٹھیک تھا, یا یہ پالیسی کا فقدان ہے کہ ایک دفعہ اتنے اربوں روپے خرچ کر دیے اور اس کے بعد ناکام ہو گئے تو بند کر دیا, اور اس کی ذمہ داری کا تعین بھی کس پر کیا جائے گا؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تجربہ کیا گیا اس وقت حالات ایسے تھے کہ جس میں آپ کو اندرونی خلفشار اور بیرونی جو ہے حملہ آور ہو رہے تھے, پروپیگینڈسٹ بھی. تو گورنمنٹ نے ایک نی جرک ریئیکشن میں یہ فیصلہ کیا. ظاہر ہے کہ آپ جیسے لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ اس لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا کہ اس میں مالی نقصان ہوا ہے, لیکن ان چیزوں کو روکنا جو ہے ملک کے استحکام کے لیے تو بہت ضروری تھا. اگر آپ ویسٹرن ورلڈ کو بھی دیکھیں, میں جہاں پہ ڈیموکریٹک ورلڈ ہے اس کو بھی دیکھیں, وہاں پہ اتنے اسٹرکٹ لاز بنائے گئے ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ یہ تو ایک ایٹم بام ہے آف ڈس انفارمیشن, انفارمیشن بھی اور ڈس انفارمیشن بھی, جو آپ کی سوسائٹی کے ساتھ, سسٹم کے ساتھ دے کین پلے ہیوک ود اٹ. تو اس کو کنٹرول کرنے کی جلدی میں کوشش کی گئی, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا پرولونگ کر دیا اس کو. اگر قوانین کو اسی وقت بنا لیا جاتا اور باقی طریقے اختیار کر لیے جاتے, ایجوکیشن اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی, تو یہ آپ دیکھیے کہ میں آپ کو آسٹریلیا کا آپ دیکھیں یا UK کے لاز دیکھیں, میں ان کی مثال دے رہا ہوں جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں, میں مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بات ہی نہیں کر رہا جہاں پہ آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے اس کو صحیح طریقے سے, کہ وہاں پہ 16 سال سے کم بچہ سوشل میڈیا پہ نہیں پلیٹ فارم استعمال کر سکتا. وہاں پہ آپ نے غلط بات کی ہے تو آپ جو سروس پرووائڈر ہیں ان کو ہی ملینز کا فائن ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ ایک ان کا ہینڈی کیپ تھا کہ ہمارے یہاں پہ ان کے آفیسز نہیں ہیں ایکس کے یا واٹس ایپ کے یا باقی سوشل میڈیا کے, تو انہوں نے اور سلو کر کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ راستہ سے اختیار کیا جو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی مجبوری تھی, اور اس میں جو نقصان آتا ہے اس کو اب ان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے, اس کو امپروو کرنا چاہیے. تو اس میں اگر کسی کی کوتاہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو اس کے مطابق ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے اقدامات لینا بہت ضروری ہے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, چائنا اور مشرق وسطیٰ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو اتھارٹیرین رجیمز ہیں انہوں نے بھی بہت سارے تجربات کیے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے. آج بھی گوگل کو روکنے کے لیے آپ دیکھیں چائنا نے اپنی اپلیکیشنز اور اپنا سارا سافٹ ویئر وہاں پہ لانچ کیا, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ گوگل بھی چل رہا ہے, وہاں پہ واٹس ایپ بھی چل رہا ہے, تمام جو مغربی اپلیکیشنز ہیں وہ وہاں پہ چل رہی ہیں. پاکستان نے چائنا کو کیوں نہیں دیکھا؟ چائنا سے 40 ارب روپے کی فائر وال خرید لی. اگر اتنی کامیاب ہوتی تو چائنا کم سے کم اپنے ملک میں سب سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کرتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وائز ڈیسیژن تھا کہ آپ جو ملک اپنے ملک میں نہیں ہے اس کو نافذ کر پا رہا, آپ اس سے خرید کے تو پاکستان کے اندر اس کا نفاذ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں آصف بھائی, یہ میرا خیال ہے ایک نی جرک ریاکشن نہیں تھا, یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا اور جو باقی ادارے ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں. کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ قومی سلامتی کے خلاف اگر مواد آتا ہے چاہے پاکستان کے اندر سے یا پاکستان کے باہر سے, آپ کو معلوم کہ کتنی سینکڑوں ہزاروں سائٹس ہیں جو کہ پاکستان سے باہر آپریٹ شاید ابھی بھی کر رہی ہے بڑی تعداد میں, اور تو کافی انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے, جو پاکستان کی قومی سلامتی سیکیورٹی کے خلاف جو ایک خاص کیمپین کے ساتھ چلے ہوئے تھے. اور پھر ایک تو بات یہ آیا کہ دہشت گرد گروپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئے, چاہے وہ اپنا یہ گروپ ہے اپنا جو سارے آپریٹ کر رہے ہیں KP میں یا بلوچستان میں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اٹ واز دی نیڈ آف دی آور. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے جو ہمارے بھائی نے کی, اپنا اسامہ بھائی نے, کہ جو ہمارے ینگ لوگ ہیں, ہمارے فری لانسرز ہیں,
उन जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने खुद 2 साल VPN जो है वो लगाई रखा ये तमाम एक्स को एक्सेस करने के लिए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल था। और बिल्कुल हमारा मटेरियल लॉसेस भी हुए, मतलब फाइनेंशियल लॉसेस हुए, रियासत को वो इनकम नहीं हुई है आईटी के जरिए जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन अब आप देखें, बेटर लेट देन नेवर, और ये भी अब चीज एक्सेप्ट कर ली गई है कि जब से नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी आई है तो उन्होंने भी आपने देखा बहुत पकड़ दकड़ की है। सोशल मीडिया पे जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं, फेक वीडियोस आ रही हैं, फेक रिपोर्टिंग हो रही है, नॉट ऑल बट इन सम फॉर्म, तो वो भी अपना एक्शन में है। तो मैं ये समझता हूँ अब जबकि इसको कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर, गवर्नमेंट की रियलाइजेशन है कि भाई सोशल मीडिया इज द वॉइस ऑफ द पीपल, सोशल मीडिया द वॉइस ऑफ द पीपल, इसको बहुत ज्यादा आप सप्रेस और कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर सोशल मीडिया को एक्सेस कर रहे हैं। और ये टिकटॉक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये कहाँ जाके आप अपना वो फायरवॉल लगाएंगे और कंट्रोल करेंगे। काफी हद तक तो उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात है कि इस साल पाकिस्तान 5G स्पेक्ट्रम पे जा रहा है, अभी तो ज्यादातर 4G पे मामला चल रहा है, हम जा रहे हैं 5G स्पेक्ट्रम पे, मेरे ख्याल जून ऑनवर्ड। तो अब जब आप 5G स्पेक्ट्रम करेंगे, इंटरनेट की स्पीड और बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, तो ये दुनिया बदल जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, अब वो दुनिया ऐसे बदल गई है कि चीन में दिखाते हुए एक फौज तैयार कर रहे हैं, रोबोट्स की फौज तैयार की जा रही है। तो कल को आपको पाकिस्तान में भी मिलेगा कि जी यहाँ पे भी रोबोट्स तैयार होनी शुरू हो गया है। AI पे मैं ऐसी यूनिवर्सिटी को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जहाँ पे AI पे 10 डिपार्टमेंट है, वहां पे हजारों स्टूडेंट्स AI में ट्रेन हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का AI का इनकलाब आने वाला है। तो लिहाजा अगर इसके ऊपर आप वो अपना वो कंप्रेस करेंगे या सप्रेस करेंगे, फायरवॉल लगाने की कोशिश करेंगे, तो इट इज गोइंग टू फायर बैक। ये ऐसे तो नहीं लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं पिछले 3 सालों में, जितने ये जान लोग हैं। आप वो वीडियो देखें कि जो लाइनें लगी हुई इमिग्रेशन काउंटर पे, मैं तो हैरान हूं कि ये भी दिन हमने देख लेते हैं। लेकिन वो कौन यंग लोग हैं भाई, जो जाहिर बात है यहाँ पे अपना रोजगार उनका IT से लिंक्ड है। मैं एक एग्जांपल की लेकिन हमारी और भी बड़े लोग, लेकिन हमारी चीफ मिनिस्टर कह रही है कि हम यहाँ से ब्रेन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं देखें, एक बार मैं आपको अपने पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि 15-20 लाख पाकिस्तानी यहाँ से छोड़ के गया है अपनी बेहतर लाइफ के लिए। यहाँ को मायूसी इकोनॉमिकली है और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज का इशू है। उस्मा गुल साहबा की तरफ जाऊंगा। एक जुमला मैं कह दूं जी कि ये जितने लाखों लोग बाहर जा रहे हैं सब फैमिलीज के साथ नहीं है, तो जाहिर बात है ना फैमिली को सपोर्ट भी करना पाकिस्तान में। ठीक तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आप देख रहे हैं, रेमिटेंसेस आपकी $40 बिलियन क्रॉस कर रही है। जी ठीक। उस्मा गुल साहबा, क्या ये इस तरीके से आप ये चीज़ों को छुपा सकते हैं या दबा सकते हैं, फायरवॉल लगा के, पीका आर्डिनेंस लगा के, कवानीन लगा के, डेफमेशन के कवानीन बना के? अच्छा, ये इनकी बजाय कोई ऐसी मुस्तकिल पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती कि जिसके अंदर कवानीन का इतलाक़ हो और मेरिट के ऊपर कवानीन पे अमल दरामद किया जाए, बजाय ऐसे तजर्बात करने के? और दूसरा ये है कि PTA ने जो इतने तजर्बात किए, अभी ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि 5G हम लॉन्च करने जा रहे हैं, आज हम 4G जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी स्पीड हमें 2G या 3G के बराबर मिलती है, 4G की तो पूरी स्पीड आज तक हमें मिल नहीं रही। तो इस पे PTA क्या अपना किरदार ठीक तरीके से अदा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बात सही है बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी वाज़ेह करते जाऊँ कि जो मेरे ख्याल में ये 40 अरब रुपया, पहली तो बात है, जो भी $40 बिलियन है, ये 40 अरब रुपया है, ये सारा तो उनको मिला नहीं होगा जिनसे खरीदा गया है। यहाँ बीच में बहुत कमीशन खाते होंगे। और ये चूंकि हुकूमत की जरूरत थी उस वक्त, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा था हुकूमत के खिलाफ, एक फायरवॉल लगाने की जरूरत महसूस की गई। हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, एक वो बेहतर अपना मीडिया सैली बना लेते तो उसी से फाइट बैक कर सकते थे। क्योंकि हकीकत हर बात में अगर आप एक बता दें कि ये झूठी फेक वीडियो है, उसका काउंटर आप दिखा देते तो मेरे ख्याल उससे बहुत कम में काम किया जा सकता था। जी। मगर किसी को जरूरत महसूस हुई और किसी को मौका मिला कि उन्होंने एक ऐसी चीज बेच दी जो कि कामयाब होनी ही नहीं थी, और उसकी शेल्फ लाइफ भी सिर्फ इतनी थी कि जितनी देर की वारंटी थी इतनी देर चलाई गई होगी, और ताकि किसी तरह खींच तान के हमें ख्वार किया कौम को।
اور اس کے بعد جیسی وارنٹی ختم ہوئی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آپ کو کرنا ہے اس کو رینیو کرنا ہے یا ٹھیک کرنا ہے تو مزید 40 ارب دیں تو تاکہ کچھ کام ہوگا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں یہ کھانچے چلتے ہیں اور یہ کام چلتا ہے، یہ سارا کچھ اسی کے نظر ہوا ہے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. فائر وال اگر دنیا میں ملکوں نے لگائی ہے تو کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے. کوئی اس کے ٹرائل رنز بھی ہوئے ہوں گے دکھانے کے لیے جس وقت پریزنٹیشن دی گئی ہوگی. یہ میرا تو خیال ہے کہ لیا ہی ایک فالٹی پروجیکٹ لیا گیا تھا تاکہ پیسے بنانے کا مقصد تھا، کچھ اور مقصد. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک میڈیا سیل بنانا، ایک میڈیا سیل گورنمنٹ کا کام بھی ہے. آپ جیسا آئی ایس پی آر ہے، جس طرح ہمارے اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ آپ ایک طریقہ آپ ایک اور سیل بنا دیتے اور آپ اس کے ذریعے جب بھی کوئی فیک ویڈیوز یا فیک خبر آتی اس کا کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کاؤنٹر نیریٹو لایا جا سکتا ہے. تو ہم چونکہ وہ کام کرنا چاہتے نہیں ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں یا ہماری جو اشرافیہ ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ سارا وقت ایک اور قسم کی ایکٹیویٹی میں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پازیٹیو کام کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. بالکل ٹھیک اس ہے. کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ دھڑم تختہ ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا. جی ٹھیک. پائے صاحب آپ نے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی. یہ فائر وال کیا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے لگائی گئی تھی یا پی ٹی آئی کی روک تھام کے لیے لگائی گئی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو نیشنل نیریٹو ہے ہمارا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ہر اقدام جو ہے وہ اٹھانا چاہیے. یہ حکومت کا بھی فرض ہے، ہماری ریاست کا بھی فرض ہے. اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، فائر وائل لگانا، پیکا ایکٹ لانا، یہ سارے ٹیکٹکس ہیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے. فائر وال کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. یہ دنیا میں جن جگہوں پہ لگائی گئی ہے یہ ایک کامیاب تجربہ ہے. ہمارا تجربہ یہ جو فیل ہوا ہے اس کی وجہ فائر وائل کا ناقص ہونا نہیں ہے. فائر وائل کو استعمال کرنا، ٹیکنالوجیکلی اس کو یوٹیلائز کرنا اور اس سے وہ نتائج حاصل کرنے کے لیے جو فنی تجربہ اور جو ایکسپرٹیز درکار تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ تجربہ جو ہے یہ ناکام ہوا. نہیں تو کیا حکومتوں کو یہ حق کا اصل ہے کہ عوام کے پیسوں سے، یا غریب عوام اس کے پیسوں سے ایسے تجربات کرتی رہیں حکومتیں؟ دیکھیں یہ تو بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ اس فائر وال لگانے کے اندر اجلت سے کام لیا گیا، اس پر برین سٹارمنگ نہیں کی گئی، اس کے جو پروز اینڈ کونز تھے اس کو چلانے کے خریدنے پر زور رہا. جیسا کہ عثمان گل صاحبہ نے کہا کہ کھانچا پروگرام تھا، فٹافٹ ایک تجویز آئی، اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا، اس میں جو لین دین ہونا تھا وہ ہو گیا. اس کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے بارے میں کہا. میں جب اسلام آباد میں ڈائریکٹر کے طور پہ تعینات تھا جنرل مشرف کے دور میں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی میں، تو اس زمانے میں یہ ایک ایشو آیا کہ پورنوگرافی بہت زیادہ ہو رہی تھی انٹرنیٹ کے ذریعے. تو اس کے لیے پی ٹی اے کو ڈیوٹی دی گئی کہ یار پورنوگرافی روکو. تو کیونکہ ہماری جو ٹیکنیکل سکل ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، تو ہم نے وہ جو پورنوگرافی والی سائٹس تھیں ان کو بلاک کرنا شروع کر دیا اور ہم نے خبریں چلانی شروع کر دیں کہ آج جناب 2000 سائٹس ہم نے بلاک کر دیں، آج ہم نے 1500 کر دیں. تو یہ ایک سائٹ تو بہت اچھی تھی کہ ہم بلاک کر رہے تھے، لیکن ٹیکنیکلی 1000 ہم بلاک کرتے تھے تو 2000 نئی آ جاتی تھی. اچھا 1500 ہم بلاک کرتے تھے تو 3000 نئی آ جاتی تھی. تو ہمارا یہ تجربہ بھی اس زمانے میں ناکام ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو چلیں ٹیکنیکلی آپ اس کو تھوڑا سا ساؤنڈ کریں، دوسرا آرگینک وے میں اگر آپ چیزوں کو چلنے دیں اور کنٹرول کریں تو زیادہ بہتر. میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں وہی بتانے لگا ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ حکومت جو ہے، ہماری جو ریاست جو ہے، وہ ایک نیریٹو لائے. ایک تو یہ ہے کہ دشمن پروپیگنڈے کا کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے. ہماری حکومت جو ہے انفارچونیٹلی وہ اس معاملے میں قطعی طور پر ناکام ہے. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اب اگلے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے افغانستان کے اوپر، جو پاکستان نے وہاں پہ اٹیک کیے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ویلکم بیک. افغانستان کے اندر سے دہشت گردی مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مسلسل پاکستان میں بار بار جو دہشت گردی کے واقعات بالخصوص اسلام آباد کے اندر، بنو کے اندر، کے پی کے اندر اور بھی واقعات پیش آئے، ان تمام واقعات کے تانے بانے وہ افغان سرزمین سے جا کے ملتے ہیں. اس کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں
جس میں کل عدم تنظیم داعش کا نام بھی آیا اور ٹی ٹی پی کے گل بہادر کا نام بھی آ رہا ہے۔ پاکستان بار بار افغانستان سے کہتا رہا کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پاکستان کا ساتھ دے، مل کے دہشت گردی کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن افغان حکومت کی جانب سے دوحہ ایگریمنٹ کے باوجود افغان حکومت کی جانب سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا۔ بالآخر پاکستان نے گزشتہ رات افغانستان کے 3 مختلف مقامات پر خوست، ننگرہار، پکتیکا میں وہاں پہ فضائی اٹیک کیے، جس کے اندر بہت سارے دہشت گرد وہاں پہ جہنم حاصل ہوئے۔ اسامہ صاحب، یہ افغان حکومت کیا اس کی کیپیسٹی کا ایشو ہے یا وہ نیتاً پاکستان کا ساتھ نہیں دینا چاہتی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے؟ میرا خیال ہے ان کی نیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں داعش کو وہ کہتے ہیں جی ہمارا دشمن ہے، کیونکہ داعش کا ایک اور کانسیپٹ ہے اور وہاں پر ان کے خلاف کارروائیاں بھی داعش کرتی ہے، تو اس کے خلاف وہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس شیئر نہ کیا ہو، ان کو بتایا نہ ہو، وار نہ کیا ہو کہ یہاں یہ دہشت گرد موجود ہے۔ ابھی بھی حالیہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ باجوڑ میں ہوا، اس نے گاڑی ٹکرائی، وہ افغانی نکلا۔ اگر امام بارگاہ پر ہوا ہے، وہ وہاں سے جا کر ٹریننگ لیتا رہا ہے۔ ابھی ایک خاتون گرفتار ہوئی ڈی آئی خان میں، اس کے سارے تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں، یعنی جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے۔ اب ہمارے ہاں لوگ تھوڑا سا اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ہم نے باڑ بھی لگا دی، یہ بھی کر دیا۔ دیکھیں اتنا سینکڑوں کلومیٹر طویل اور عجیب سا بارڈر ہے، مطلب بھارت کا اگر بارڈر دیکھیں نا زیادہ میدانی سا ہے اور طرح کا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی فوج بھی آ جائے وہ یہ نہیں کر سکتی کہ ہر 50 میٹر پر آپ فوجی کھڑا کر دیں، اور اس کے لاجسٹکس کس طرح سے ہوں گے۔ پھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کر اٹیک کرتے ہیں، جان بوجھ کر انگیج کرتے ہیں، اور پھر وہ باڑ کے ذریعے، اور وہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ دہشت گرد آپ دیکھیں کہ گھر ہے، ہم کتنی باڑ لگا لیں گے، کتنی دیواریں اونچی کر لیں گے، جب مسلسل باہر سے وہ آپ کو ڈاکو کو ختم کرنا ہوگا، آپ کو غاصب کو ختم کرنا ہوگا، دہشت گردی کی طرف جانا ہوگا، ان کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر، اور بہت ریسٹرینٹ پاکستان نے دکھایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایک لمبی ہسٹری ہے کہ یہاں پر وہ جس طرح سے بھی عالمی طاقتوں نے اس کو ایک اپنا ایکسپیریمنٹ کی جگہ بنائی ہوئی تھی، کھینچا تانی ہو رھی تھی، وہاں اسلحے کی بھرمار ہے، امریکہ چلا گیا، اسلحہ یہاں پر چھوڑ گیا، ان کے پاس ہے، ان کا آپ دیکھیں ان کی اکانومی اب اس کے ارد گرد گھومنے لگ گئی ہے۔ ان کو پتا ہے مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں ان کو پکڑیں، ہم کیوں ان کے خلاف کریں گے، یہ پھر داعش کی طرف چلے جائیں گے، یہ ان کا پھل۔ بھائی آپ کا یہ مسئلہ ہوگا، وہ ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے۔ اب جو بھی ہے، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ جی یہ آپ پر اٹیک کریں گے تو ٹھیک ہے، ہم آپ سے انٹیلیجنس بھی شیئر کر رہے ہیں، تو پھر ہم خود جا کر کارروائی کر لیتے ہیں۔ یہ مجبوراً ہے، کوئی خوشی سے نہیں پاکستان نے کیا، بار بار بتایا گیا ہوگا۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے، ورنہ ہم کب تک یوں بیٹھے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں سے وہ آ کر ہمیں۔ بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب کیا ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ان سے نمٹنے کے لیے، یا یہی آپشن ہے؟ اور اگر ہم اسی آپشن پہ رہتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، تو کیا اس میں ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ افغانستان میں جو دہشت گردی کے منبع ہیں یا گڑھ ہیں، ان کو ہم ختم کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس اس وقت تو آپشن یہی ہے کہ ایک ملٹری اسٹرائکس ہو، ملٹری اسٹریٹجی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ جتنی زیادہ آپ ان کی کور توڑ سکتے ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس کی، ان کی بیسز کی۔ 3-4 پروونسز ہیں جو پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں ہمارے بارڈر کے ساتھ، تو وہ تو ہمیں اس وقت کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو جو ہم نے غلطی کی تھی اکتوبر میں کہ ہم نے میسو ایئر اسٹرائکس کی، بڑا نقصان پہنچایا، لیکن اگلے دن وہ آ کے منٹ سماجی کرنے لگ گئے افغان طالبان کہ بھائی غلطی ہوگی، اب ہم معاملات کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو ہم کیونکہ بیسکلی وی گڈ نیچرڈ پیپل کہ بھائی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم نے کتنا کچھ ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ کیا کچھ نہیں کیا افغانستان کے لیے، اس میں اب ڈیٹیل میں جانے کے ٹائم نہیں، تو ہم نے اٹیکس روک دیے۔ لیکن یہ انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ احسان فراموشی شو کی افغان طالبان نے، انہوں نے دے اسٹیپ پاکستان ان دا بیک، ان کو ٹائم مل گیا، انہوں نے ری گروپ کیا۔ وہ جو ترکیہ، قطر اور سعودی عربیہ نے جو ملاقاتیں، جو میٹنگز ہیں، جو کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہاں پہ کچھ پیس ٹاکس ہے وہ آگے چلے، کوئی اگریمنٹ ہو جائے، وہ سارے فیل ہو گئے۔ چین نے 3 دفعہ ٹرائی کیا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کو، ان کے ٹاپ لیڈر کو بلا کے بیجنگ میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ 4 مہینے میں بلکہ انہوں نے یہ معاملات بڑھ گئے زیادہ۔ جو بلوچستان میں ہوا، جو کے پی میں ہو رہا ہے، اور اسلام آباد تک یہ لوگ پہنچ گئے، اور اس میں اب حال ہی میں جو ایک بندہ پکڑا گیا ہے، وہ کون تھا؟ وہ افغانستان اسپیشل فورسز کا سولجر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ یہ تو صرف یہ پاکستانی طالبان ٹائپ لوگ نہیں ہے، اس میں ایک تو ریگولر افغانی جو ہیں شہری وہ تو آ ہی رہے ہیں، اب افغان فورسز کے لوگ جو ہے ان کو بھی انہوں نے بیچ میں اس میں شامل کر دیا۔ تو لہذا یہ اسٹرائکس بنتی ہے، جسٹیفائڈ ہے، لیکن خدا کے لیے ایک دن بعد نہ چھوڑ دے۔ میں مانتا ہوں کہ اپسیٹنگ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے ایسے کیسز کے اندر، لیکن یہ سسٹین ایفرٹ ہونا چاہیے۔ ہاؤ ایور جو آپ کا سوال تھا، اس کے ساتھ
जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ऑप्शन है उसको ना छोड़ा जाए और कोई तरीका निकाला जाए कि फिर भी पैरेलल में इनको बावर कराया जाए कि जनाब अगर हमने एज गुड मुसलमान इस्लामिक नेबर्स रहना है तो वी नीड टू टॉक टू ईच अदर, और ये नहीं है कि आप इंडिया की गोद में जाके बैठ जाएं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मफादात के खिलाफ जो है आप काम करें। दिस वी कैन नॉट अलाउ। देखिए उनके वार्ड ट्रेड बंद है, उनके बॉर्डर ट्रेड बंद है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, वहां पे गुर्बत बढ़ गई है। 20 लाख अफगानी जो है पाकिस्तान से वापस गए हैं जिनको हमने वापस भेजा है, तो सारा उनके पास इकोनॉमिक बोझ है, वो तो बड़ा क्राइसिस में है। वो जी ठीक हो गया। वो उनको अपनी अवाम को सोचना चाहिए, अवाम तालिबान गवर्नमेंट को कि ये हम अपने अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। उस्मा गुल साहबा आपकी ये मामला अगर चलता रहा तो अवाम उठ जाएंगे और उन्होंने कहना कि जनाब अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिजीम चेंज करो, आउट करो इन लोगों को। जी ठीक हो गया, मरवा दिया अफगानिस्तान। ठीक हो गया ब्रिगेड साहब। उस्मा गुल साहब आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है इन चीज़ों के ऊपर, क्या इन चीज़ों से अफगान हुकूमत को फ़र्क पड़ा है कि उनका जो अफगान ट्रेड है वो बंद हुई या पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज़ हैं वो वापस गए? एक तासर ये भी मिलता है कि जिस तरह इंडिया उनको सपोर्ट करता है, जिस तरह माली तौर पर अमेरिका से आज भी उनको एड मिल रही है, शायद इन चीज़ों का उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अफगान गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, यही बात मैं हमेशा पहले भी बताती रही हूँ कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त अफगान हुकूमत खुद भी 3 हिस्सों में बट गई है, 3 फैक्शंस बन गए हैं। तालिबान की जो हुकूमत है उसमें एक काबुल ग्रुप बन गया है, एक कंधार ग्रुप है और एक मुल्ला हिब्बतुल्लाह के अखुंज़ादा का जो है वो ग्रुप है। तो ये 3 ग्रुप्स हैं जो आपस में, जाहिर है जब आपस में वॉरिंग फैक्शंस बन जाते हैं तो उनका अपने मफादात को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इस वक्त उनको अपने अवाम की भूख, अपनी उनकी गुर्बत, उनके मसाइल और इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका सिर्फ आपस में एक दूसरे का खींचातानी और जो टर्फ वॉर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो अपनी जगह के लिए, लड़ाई के लिए आपस में हो रहा है। और इसमें जो झुक गया इंडिया की तरफ तो इंडिया से वहां से फंड्स दे रहा है, कोई एक्सक्यूज में पाकिस्तान के साथ जिसका किसी का इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से बात तो कर रहे हैं, मगर बहरहाल वो बहुत कमजोर पोजीशन पे है क्योंकि जाहिर है पैसा बोलता है और वहाँ पैसा बहुत बोल रहे हैं और इसके अलावा उनके अपने इंटरेस्ट है, जाती मफादात है, उनको इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर बिल्कुल और हर एक को समझाती हूँ कि देखिए इसमें इन चीजों का हल भी है। ठीक है, जरूर पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल सही कर रहा है, अटैक कर रहा है, क्योंकि हमें घुस के उनके पीछे जाने की जरूरत है कि जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो हमारे फौजियों को, जवानों को और हमारे लोगों को मार रहे हैं, जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी को और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, तो हमें उनके पीछे जाना चाहिए और उनको वहां जाके तबाह और बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि इससे कम पे कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। जहां तक दाइश का उनका बहाना है वो भी मैं गलत है। मैं समझती हूँ कि दाइश, अगर वो कहते हैं वो दाइश से मिल जाएंगे तो हम उनको कह सकते हैं कि चले हम आपके साथ मिलकर दाइश को मारेंगे, मगर ये तो नहीं हो सकता कि आप उल्टा हमें मरवाते रहें और आप कहते रहे कि हमें ये खौफ है कि दाइश के साथ न मिल जाए। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये झूठ है और ये खानापुरी है। पाकिस्तान तो बार-बार है कि हम उनके अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह को अप्रोच करें और उनके साथ उनसे एक डिक्री ले कि ये पाकिस्तान के अंदर जो तरीका है, ये जिस तरीके से वारदातें हो रही है, ये अन इस्लामिक है, ये इस्लाम के मुनाफी है कि आप बेगुनाह लोगों को, क्या आप कहें कि जी हम इस्लामी निज़ाम और शरीयत के निज़ाम में, तो आपको तो फिर इंडिया जाना चाहिए, आपको तो और मुल्कों से लड़ना चाहिए। पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है इस मामले में? जी बिल्कुल तो ये उनको अगर कोई हम एक उनके लिए कोई डिग्री ले लेंगे, फतवा ले लेंगे, वो हमारे हक में लॉन्ग टर्म जो है ना वो हमारा सोल्यूशन होगा। जी ठीक। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान तो बार बार कहता रहा है कि आए मिल के दहशतगर्दी का खात्मा करें अफगान गवर्नमेंट से, लेकिन अफगान गवर्नमेंट उसने तो बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, अब बात यह है कि अफगान गवर्नमेंट के साथ क्या हमें साथ सफारती महाज के ऊपर भी उनको एंगेज करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम दोहा एग्रीमेंट की बात करें तो दोहा का एग्रीमेंट तो उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, या सिर्फ हमें इसी किस्म की अपनी पॉलिसी रखनी चाहिए कि अंदर जाके अटैक करें और दहशतगर्दों का खात्मा करें? दूसरा, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि हमारे इन जो अटैक्स है इसकी कोई रिटेलिएशन भी हो सकती है क्या? अफगान जो तालिबान तो पहले ही कह रहे हैं, क्या गवर्नमेंट भी उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो सकती है? जी शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल है कि जो अफगान तालिबान इस वक्त हुकूमत में है, मैं उन्हें ग्रो कहूँगा जो हुकूमत में है, और पिछले भी आप अदवार देखिए कि कभी उन्होंने अपने वादों पे मुआहदों पे अमल नहीं किया। जब आपस में भी मुजाहिद का मुआहदा खाना काबा में हुआ था तो उसको उन्होंने आके वायलेट कर दिया था। पाकिस्तान पिछले दौर में जब 96 से 2000 तक उनकी हुकूमत थी अफगान तालिबान की,
اور پاکستان، سعودی عربیہ، UAE نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا. جب امریکہ حملہ کرنے لگا ہے تو پہلے نیگوشیشن کی کوشش کی گئی جس میں پاکستان اور سعودی عربیہ نے جا کے ان سے بات کی، تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی وہ اپنا جب وقت نکل جاتا ہے تو وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں. تو پاکستان کو بھی لیسن لرن کرنا چاہیے کہ یہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ معاہدوں کو اور جو وعدوں کو پورا نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی گریلا وار اب نہیں ہو رہی. اب افغان طالبان گریلا فورس نہیں ہے جنہوں نے چند لوگوں نے بندوقیں اٹھائیں اور نقصان کرنا شروع کر دیا. اب وہ قابض ہے حکومت پہ، تو ان کو ایسیمیٹریکل وارفیئر پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے. پاکستان ان کو اس میں شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نقصان کے ساتھ ساتھ، جیسے آپ نے فرمایا، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی رہنی چاہیے. خاص طور پہ وہ ممالک جیسے ترکی تھا اور قطر ہے، چائنا ہے اور ایران ہے، جنہوں نے اس دوران ہمارے ساتھ ان کا پیس ایگریمنٹ کرانے کی کوشش کی تھی. ان کو بھی ہم لوپ میں رکھیں کہ دیکھیں، بار بار کہنے کے باوجود ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. تو ہمارے اگر آرمی کا افسر شہید ہوگا تو ان کے پھر اس سے کئی گنا زیادہ نقصان کرنا پڑے گا ہمیں. تو اس بات کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمیشہ CT اسٹریٹجی میں جو ٹاکس ہے، نیگوسیشن ہے، وہ بھی انیلینیبل پارٹ ہوتا ہے اس اسٹریٹجی کا. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو جاری رہتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی گفتگو جاری رہے، صحیح ہے. مختلف ممالک کے ذریعے جاری رہے، لیکن ہم نے اپنا جو پاور ہے وہ شو کرنی پڑے گی. اور پاکستان نے بڑی بے فٹنگلی ابھی یہ پاور شو کی ہے. جہاں تک بات ریٹیلیشن کی ہے، وہ ریٹیلیشن اس حد تک کر سکتے ہیں. دیکھیں، انہوں نے ابھی چمن پہ اور وہاں پہ حملہ کیا، انہوں نے نیچے سے سرنگیں کھودی ہوئی تھی جس کو بند کرنے کی کوشش کی پاکستان نے، تو انہوں نے حملہ کیا، ٹینک بھی لے کے آئے جس کو پاکستان نے نیوٹرلائز کر لیا. تو ان کو اپنی استعداد کا بھی، طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح نہیں کر سکتے، ریگولر وارفیئر نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کی حرکات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی جو افغانی ہے اور جو یہاں پہ رہیں یہ تمام لوگ پاکستان میں، وہ تمام ایریاز کو جانتے ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، سلیپر سیلز ہیں، ان کے ذریعے مزید دہشت گردی کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا ہمیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں، ٹھیک ہے انٹیلیجنس ورک ہمارا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ اس کو ذرا ایکٹیو اور ایک سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے درمیان زیادہ کوہیجن کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیسہ آپ اس پہ اصل بات کیا کرتے ہیں اکثر کہ جو افغانستان کی معیشت ہے وہ ساری امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا، میں نے پہلے بھی عظمیٰ صاحبہ سے انہوں نے بات کی انڈیا اور امریکہ، اس کی ایک تاثر ہمیں ملتا ہے کہ براہ راست اس کو سپورٹ ملتی ہے، جس میں بالخصوص مالی سپورٹ ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ تاثر نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ یعنی 2022 میں 21-22 میں جب یہاں سے نکلا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک $3 بلین سے زائد کی جو رقم ہے وہ اس افغان طالبان کو وہ دے چکا ہے. $40 ملین پر ویک جو ہے یہ افغان طالبان کو دیے جا رہے ہیں. اور افغان رجیم جو ہے، اگر طالبان رجیم ابھی تک کھڑی ہے تو اس کو کھڑا رکھنے کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا براہ راست جو ہے یہ عمل دخل ہے. اسلحہ بھی ان کا تھا جو میں آ رہا ہوں گردی استعمال کر رہے ہیں. 7 سے 8 ارب ڈالر کا جو اسلحہ ہے، سوفسٹیکیٹڈ ویپن جو ہے، وہ اب طالبان افغانستان کے TTP اور داعش کے قبضے میں آ چکا ہے. اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ان کو اس حوالے سے مشکل بھی پیش آتی ہے کہ نائٹ ویژن گوگلز تک ان کے پاس ہیں، تھرمل جو سینس کرتے ہیں آلات، وہ ان دہشت گردوں کے پاس آ گئے ہیں. اور اب تو ان دہشت گردوں نے 12 13 سال کی بچیوں کو بھی دہشت گرد بنا کر لانچ کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ پچھلے دنوں ایک بچی پکڑی بھی گئی ہے، اور جب اس کی ویڈیو بنا کے ہمارے ایک بندے نے لانچ کی تو اس کو طالبان جو ہیں افغانستان کے وہ پکڑ کے لے گئے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس کی رٹ موجود نہیں ہے اس علاقے کے اندر جو کہ KPK کا علاقہ ہے.
میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. ڈاکٹر نوید الہی صاحب کیونکہ بہت اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں, یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے مطلب بہت بڑے ایکسپرٹ بھی رہے ہیں, انہوں نے باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 4 دہائیوں سے زیادہ ایک فارن پالیسی اختیار کی. ہم نے 79 میں جب سوویت یونین حملہ آور ہوا تو ہم افغان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور ہم اگر کھڑے نہ ہوتے تو وہ روس جو ہے ان کو ختم کر دیتا. اس کے بعد جب امریکہ نے حملہ کیا 2001 کے اندر تو ہم اس وقت بھی اپنی پوری اس کے ساتھ باوجود کہ ہم بھائی صاحب ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ایک جانب غزہ میں امن کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا جس میں 27 ممالک شریک ہوئے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس میں فنڈ ریزنگ بھی کی. $7 ارب مختلف ممالک سے لیے, $10 ارب امریکہ اس میں شیئر کرنے جا رہا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے اندر امن قائم کیا جائے. جبکہ دوسری جانب امریکہ کی جو اسرائیل کے اندر وہاں پہ امبیسڈر ہیں امریکی سفیر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا نے یہ زمین اسرائیلیوں کو دی ہے اور پورے خطے پر قبضہ اسرائیل کا حق ہے. مثلا وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا ایجنڈا ہے, مکروہ ایجنڈا ہے, وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اسامہ صاحب, ایک جانب امن بورڈ, اتنا تام جھام, اتنے ممالک اس میں شامل ہیں, اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ کا جو وہاں پہ امن بحال ہوگا. دوسری جانب امریکہ کا یہ امبیسڈر یہ بات کر رہا ہے. یہ کیا پالیسی ہے ان کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک لحاظ سے انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ اسرائیل کا جو اصل منصوبہ بتا دیا. ہمارے لیے تو ڈھکا چھپا نہیں تھا. تو یہ اللہ نہ کرے باری سب کی آئے گی. آج اس لیے ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جتنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو سوچنا چاہیے, جن کے اندر بڑا درد ہے ابھی اسرائیل کا کہ جی ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات بنا لی جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی انکشاف کر دیا, یہ اندر کھاتے ان کا منصوبہ ہے, اور انہوں نے بتا کر کم از کم یہ کوئی چھپائی نہیں بات کہ یہی ان کا منصوبہ ہے. اور آپ اندازہ لگے کہ آج سعودی عرب میں جو علاقے ہیں, بعض علاقے ایسے ہیں جہاں وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. تو یہ کسی جگہ رکیں گے نہیں. چونکہ ٹائم کم ہے, میں صرف اتنی بات کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر جتنا کچھ اور نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ ہی کر دیں, بجائے اس کے کہ ہم جا رہے ہوں کہ جی ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یقین جانیں ایک کے بعد ایک بار وہ یہ جو گریٹر آج کہہ رہے ہیں نا, اللہ نہ کرے کہ کبھی اس علاقے پہ قبضہ کر سکیں. اگر انہوں نے یہاں تک بھی کر لیا تو وہ یہاں بھی خوش نہیں ہوں گے, اس سے بھی آگے بڑھیں گے. بریگیڈیئر صاحب, یہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. وہ تمام امن کے نعرے دعوے, یہ ایک امبیسڈر کے ایک بیان نے سارا جو ہے نا اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. کیا پاکستان کو اس کے اوپر صرف مذمت تک محدود رہنا چاہیے, یا جس طرح اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کا کم از کم بائیکاٹ کریں کہ دنیا تک میسج تو جائے اس کا؟ دیکھیں یہ ان کے ایک اور سینئر ڈپلومیٹ نے تو یہاں تک وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھی کہا ہے کہ جی ایران کے بعد پاکستان کی باری ہوگی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی. تو اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ تو اب کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وی نو ایگزیکٹلی کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں, اور کبھی ہم نے سمجھا بھی نہیں تھا اور نہ سمجھنا چاہیے. بلکہ اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کا جو ان کا کانسیپٹ ہے, تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ تو یو اے تک آ کے بیٹھ گئے. یو اے میں تو ایک بہت بڑی پریزنس ہے اسرائیل کی اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی, تو دے ویری کلوز بائی. پھر کیا خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ بی ایل اے کو فنڈنگ میں وایا انڈیا اور افغانستان, اس میں بھی وہ انوالو ہے. بلوچستان میں جو آگ لگائی جا رہی ہے. سو جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے, بالکل اس وقت سعودیز نے, جو میں نے خبر پڑھی ہے, سعودی نے اس کو بڑا کنڈیم کیا اس اسٹیٹمنٹ کو. یہ گریٹر اسرائیل والی اور یہ تمام یہ باتیں ہیں, سعودی نے کنڈیم کیا. میں سمجھتا ہوں وہ 8 مسلمان ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے, انڈونیشیا بھی ہے, اور باقی ان کو ایک پورا یکجا ہو کے ایک آواز کے ساتھ کمیونیکے نکالنا چاہیے, اور ان کو تھریٹن کرنا چاہیے کہ جناب اگر اس طرح کی اگر سیز فائر وہاں پہ نہیں ہوتا, اگر وہاں پہ اسرائیل کا یہ عزائم ہے اور اگر امریکہ بھی اس کی بیکنگ کر رہا ہے, تو پھر تھینک یو ویری مچ. پھر یہ بورڈ آف پیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس لیے نہیں آ رہے بورڈ آف پیس میں کے انیشیٹو میں کہ ہم وہاں پہ جا کے اسرائیل کی جو عزائم ہیں آکوپیشن کے ان کو مستحکم کر رہے ہیں. ہم اس لیے وہاں پہ آ رہے ہیں کیونکہ ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے, ہم نے امن کو فیسیلیٹیٹ کرنا غزہ میں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ پورا سیز فائر ہو, اسرائیلی فورسز وڈرا کریں وہاں پہ. تو یہ ایک اسٹرانگ پوزیشن
लेनी पड़ेगी। बिल्कुल हो सकता ठीक है। है कि आने वाले दिनों में इस तरह की एक सख्त जो है बयान जो है वो आ भी जाए, और इसी तरह ओआईसी को भी ये काम करना चाहिए। ओआईसी का इजलास इस पे होना चाहिए इन द कमिंग डे, जिसमें वहां पे बड़ा इसको कंडेम किया जाए, ताकि इसराइल को पता लगे कि मुसलमान ममालिक इकट्ठे हैं, दे यूनाइटेड व्हेन इट कम्स टू ये इसराइल की एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन जो है। बिल्कुल ठीक है। मैडम उस्मा गुल साहबा, पाकिस्तान को क्या सिर्फ मजम्मत तक महदूद रहना चाहिए, या इस पे अपना एक वाज़ेह स्टांस पाकिस्तान को सामने लेके आना चाहिए? क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा मसला इसलिए है कि हमारी तो एक पॉलिसी थी, हम हमेशा इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर रहे थे कि जब तक फ़लस्तीनियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको उनकी रियासत नहीं मिलेगी, हक़ नहीं मिलेगा, हम उतनी देर तक इसराइल के साथ किसी किस्म का मरासम नहीं रखेंगे। लेकिन आज हम उस बोर्ड का हिस्सा तो बने हैं, बेशक हम अपनी फोर्सेस ना भिजवाने का हम ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आज जो अमेरिकन एम्बेसडर की जानिब से बयान है, इसका वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अमेरिका इसराइल की जो एक फ्रंटमैन के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहा है। जी बिल्कुल, ये बात हम वाज़ेह सबको थी, हमें तो कब से पता है ये बात कि इसराइल जो है, मैं तो ये कहती हूँ कि इसराइल जो है लैंडेड एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, और जाहिर है अमेरिका की टोटल लॉबी सिस्टम है चूंकि, तो उसकी वजह से वो टोटल वहाँ कोई मर्जी अमेरिकी अवाम के मफाद के लिए नहीं बनती, सारी पॉलिसियाँ इजरायली मफाद के लिए बनती हैं, क्योंकि उन्होंने लॉबी सिस्टम के जरिए पूरे उनको हॉस्टेज बनाया हुआ है। अब समझने की जरूरत है कि इसका जहाँ तक गजा अमन बोर्ड है उसके मुतालिक तो बिल्कुल क्लैरिटी है, मुझे तो क्लैरिटी है कि ये सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल के तौर पे लाया गया है, और रिवियरा बनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने मुसलमान मुल्कों को आगे रख के ला के कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमास को डिसआर्म किया जाए, मगर बेसिकली मकसद उनका अमन लाना है ही नहीं। मकसद उनका अब आगे फ्रंट पर आके खुद फ्रंट फुट पे खेलने का है कि हम ये रिवियरा बनाएंगे, और ये न्योम सिटी जो सऊदी अरब में बन रही है उसके मुकाबले में लाके वहाँ उसको तमाम प्लॉट और मुख्तलिफ लोकेशंस बेची जाएंगी, और वहाँ लोग टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ अमन कोई नहीं आना, ना अमन का इरादा है, क्योंकि $17 बिलियन आपका क्या ख्याल है कि वो, और वो वैसे भी वो अपने लोगों को दिए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ फिलिस्तीनियों की भलाई के लिए। आप मुझे बताइए कि जब मार दिया उनको कुछ नहीं दिया, उनके घर टूट गए, उनको कोई रोजगार नहीं होगा, वो $17 बिलियन जो है जो जमा किए गए वो तो अपने पे ही खर्च करेंगे, अपने लोगों को देंगे, तो किसी को मिलेगा भी नहीं है। तो वहाँ फिलिस्तीनियों को तो कोई रोजगार नहीं मिलेगा, उनका कोई नहीं होगा। तो जो 13 ममालिक के साथ मिलके पाकिस्तान ने माइक हकबी के लिए कह दिया है, और इसने कुछ भी नहीं अनोखा कहा। वो बात तो यही है कि जब वो कहते हैं खुदा का मतलब खुदाई हक है उनके पास कि वो पूरे इलाके पे कब्जा करें, तो इसका मतलब है कि वो खुद भी मजहबी तौर पर उनका रुझान इजरायली हुकूमत के साथ है, और वो जो खुद कहते हैं बार बार कि वो बड़े मजहबी अकायद रखने वाले ईरानी है, मजहबी वलायत फकीह की हुकूमत है, वहाँ फलाना चीज़ है, मुसलमान पाकिस्तान में बड़े इस्लामी सोच रखते हैं, जहादी सोच रखते हैं, वो खुद देख ले वो वहां जाके किस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिनका और स्क्रिप्चर्स के साथ के कोई कहाँ का मिसाल दे रहा है, सब बहुत ही अजीबोगरीब बातें। और इवन अमेरिका के अपने अवाम भी अब इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया कि हम टैक्स भी देते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, और उसके बदले में इजराइल पल रहे हैं। तो ये बात पाकिस्तान का भी को भी क्लैरिटी होनी चाहिए, दुनिया को भी, और मेरे ख्याल इस्लामिक ममालिक को तो बहुत समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए कि हमारी आंखें खुल गई हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि चलें एक बिल्ली थैले से बाहर आई है। अब इस अमन बोर्ड के अंदर आप देखें कि उसमें ना बरतानिया शामिल है, ना यूरोप शामिल है, चाइना, रशिया, इस तरह के बड़े ममालिक वहाँ पे शामिल नहीं हुए, लेकिन अरबी ममालिक हैं या हमारे जैसे हम हैं इंडोनेशिया, इस किस्म के ममालिक को वहाँ पे शामिल किया गया है। इसकी क्या वजह है? वो ममालिक क्यों नहीं इनका हिस्सा बने इस अमन बोर्ड का, जो इस वक्त मैटर करते हैं ममालिक? देखिए, पहली बात तो इस जो अमेरिकन एम्बेसडर की आपने बात की है, उन्होंने कोई ऑफ द कफ ये बात नहीं की जी। एक उन्होंने धमकी दी है सोच समझ के, ताकि मजीद मुराद लिए जाए, इस जो है इसके लिए भी मजीद मुराद लिए। उन्हें पता है कि ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो स्पाइनलेस हैं, तो उनको मजीद डराया जाए, पैसे भी लिए जाएं और अपना काम भी निकाला जाए। दूसरी बात जो है बिल्ली थैले से बाहर वाली बात, तो वो तो ऑलरेडी सबको मालूम है, जो लोग फैसला साज हैं उन्हें मालूम है कि हमारे मुतालिक उनके इजराइल के क्या अज़ाइम हैं। आप देखिए कि कश्मीर में साल से इजरायली स्ट्रेटजी और असला इस्तेमाल हो रहा है, इंडियन ऑक्युपाइड
کشمیر میں. ابھی جو مئی میں ہماری جو وار ہوئی ہے اس میں اسرائیلی اسٹریٹجی کے تحت انڈیا لڑا اور ان کے ویپن یوز کیے گئے ہیں. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں کہ ہم ان کا ہدف ہیں. ہمارے لیے دیکھیں بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اکٹھے کھڑے ہوں. آپ ان کو ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں, سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے 5 آئیز نامی ایک انٹیلیجنس اتحاد کیا تھا اتنے سال پہلے اور آج بھی, جس میں امریکہ بھی, برٹن بھی اور کینیڈا, اٹلی, شاید نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے کام کر کے ایک کولیبریٹ کرتے, اور ہمارے سے یہ نہیں ہو رہا. ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ سعودی عربیہ, چائنا اور رشیا, ایران, پاکستان, ترکی, اسکرپٹ کے نام سے ایک الائنس بنائے جو دیکھیں آپ اپنا مسل دکھائیں گے, فورس دکھائیں گے تو ڈیٹر کر سکیں گے. جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات. اگر آپ ویک رہیں گے, بیگنگ بول لے کے پھرتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا, آپ کو گھسیٹتے رہیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ بڑے ممالک نے شمولیت اختیار کیوں نہیں کی, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک مذاق ہے جو یو این کو ویک کرنے کے لیے یا ریپلیس کرنے کی ایک کوشش ہے, بھونڈی کوشش ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کو نیٹ جگ میں اس نے ایک دم پیش کر دیا, اس لیے انہوں نے شامل نہیں ہوئے. میرا نہیں خیال کہ اس میں شامل ہوں گے, کیونکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب طریقہ ہے کہ شروع ہوا صرف غزہ کے لیے اور پھر اس کا مینڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے عزائم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے اور چلا رہے ہیں جیسے یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے. خود چیئرمین ہیں ٹرمپ, پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور جو وہاں پہ کام ملے گا وہ تمام جیرڈ کرشنر کو ملے گا, ان کے داماد کو, کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. میں اس آخر طرح میں کی یہ ہاچ پاچ چیزیں بنا رہی ہیں, اس لیے سیریس لوگ اس میں شامل ویسے نہیں ہوئے, لیکن پاکستان کے لیے شامل ہونا ضروری تھا کیونکہ جو حالات پائش صاحب کی ٹیک غزہ لوں میں گا. ہو پائش رہے صاحب تھے آپ کا اس کیا کے لیے خیال ہے ضروری تھا کہ ان کو روکا جائے. اس بیان کے اوپر کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو اسرائیل میں امریکی سفیر نے بیان دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے, کیونکہ اس نے حوالہ کوٹ کیا ہے بائبل کا, اولڈ ٹیسٹامنٹ کا, اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے اور ہمارے قرآن کریم میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے برگزیدہ قوم تھی اور اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا تھا, لیکن وہ انعامات جو تھے وہ مشروط تھے, اس عہد کے ساتھ تھے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیا تھا. جب انہوں نے اس عہد سے عہد شکنی کی تو رب العزت نے ان سے وہ تمام جو انعامات تھے ان کو اٹھا لیا, اور اس کی آخری مثال جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, جن کو اللہ رب العزت نے ان کی طرف نازل کیا, ان کی طرف بھیجا, اور بنی اسرائیل نے ان کی تکذیب کی, اور پھر اللہ رب العزت نے, یہ قرآن ہمارا ہمیں بتاتا ہے, پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت کی, اور پھر ان کا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں بچے گی. آج اسلامی ممالک سعودی عرب اور پاکستان سمیت وہاں پہ انہوں نے الہامی کتاب کا جواب الہامی کتاب سے کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہودی جو ہیں, اسرائیلی جو ہیں, وہ الہامی کتاب کو اب بھی فالو کرتے ہیں جو ان کی ہے, اور ہم انفارچونیٹلی ہم نے اپنے رب العزت کا, محمد عربی کا پیغام جو ہے اس کو ہمارے پاس پائش صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے مزید اس پہ بات کرنا مشکل ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.